الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ والناس اجمعین۔ معزز سامعین کرام، اسلامک التنویر اسلامک چینل کی پلیٹ فارم سے ہم نے اپنے دروس کا آغاز کامیاب ماں کے حوالے سے کیا، تو اس سلسلے کے اندر ہم اپنے چوتھے سبق کا آغاز، چوتھے درس کا آغاز اس عنوان سے کرتے ہیں کہ جس کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ ایک کامیاب ماں کو اپنی اولاد کی بہتر تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو پچھلے درس کے اندر ہم نے نماز کے متعلق ارشاد بیان کیا تھا، اور آج ہمارا موضوع ہے کہ ایک کامیاب ماں اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے اس کو کیا کرنا چاہیے کہ ہر گناہ سے بچے، کیوں کہ گناہ کی نحوست سے بندے کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے۔ نیز گناہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی بنتا ہے، اور گناہوں کی نحوست سے نیکیوں میں بھی دل نہیں لگتا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ ایک ایسی زنجیر ہے جو بندے کو اطاعت و نیکی کی طرف چلنے سے روک دیتی ہے، اور گناہوں کے ہوتے ہوئے امور خیر نیکی کے کاموں میں جلدی نہیں ہو سکتی۔ لہذا ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کا تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کے لیے اپنے بچے کا رشتہ اس مالک کائنات کے ساتھ جوڑنے کے لیے خود گناہ سے توبہ کرے، کیونکہ جو گناہ اس سے سچی پکی توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جب یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر کے گناہوں سے بچ جائے گی تو ممکن ہے کہ اس کی توبہ کی برکت سے اس کا بچہ بھی اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائے۔ کاش کہ ماں اپنے بچے کو یہ مقام دلانے کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اور اس سے آگے گناہوں کے اندر آتا کیا ہے جو عموماً مشہور ہے اور اکثر ہماری عورتوں سے یہ گناہ سرزاد ہوتے ہیں: جھوٹ، غیبت، چغلی، بد کلامی۔ یہ ایسے وہ گناہ ہیں جن کا اثر خود بندے پر تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کا اثر اس کے اولاد پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ایک ماں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا نیک ہو، اللہ کا دوست ہو، معاشرے کے اندر اس کا اعلیٰ مقام ہو اور اس کی تربیت اچھے طریقے سے ہو سکے، تو سب سے پہلے اس ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تربیت کرے، اور اس میں ماں جیسی با کردار، با اخلاق، کامل ایمان والی اور اخلاق رذیلہ سے دور رہنے والی ہوگی، ویسا ہی اثر بچے پر پڑے گا۔ لہذا چاہیے کہ ان روحانی بیماریوں سے نجات حاصل کی جائے، کیونکہ ان کی موجودگی میں بھی فائدہ نہیں کرتی، کیونکہ اگر ایک طرف جھوٹ ہو، ایک طرف بدکاری ہو، غیبت ہو، تو وہاں کبھی بھی اصلاح کا پہلو نظر نہیں آتا۔ تو معزز سامعین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بدتر ہے۔ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ غیبت زنا سے بدتر کیوں ہے؟
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زانی کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کہ وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور غیبت کرنے والے کو اس وقت تک معاف نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ وہ نہ معاف کرے جس کی اس بندے نے غیبت کی ہے۔ لہذا معزز سامعین کرام، ہمیں اس چیز کو بخوبی جاننا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی اولادوں کی صحیح طریقے سے تربیت کریں، خصوصاً ماں جو ہے یہ اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہے، جہاں سے جو سبق ملے گا، جیسا کردار ملے گا، جیسی گفتگو ملے گی، اولاد کے اوپر اس کا بہت زیادہ عمل دخل اور اثر ہے۔ اس لیے اگر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ فرما بردار ہو، با اخلاق ہو، با کردار ہو، معاشرے کے اندر وہ ان کے لیے عزت و آبرو کا باعث بنے، تو انہیں چاہیے کہ وہ خود جو ہے اس پر عمل کریں، ایسے گناہ سے بچیں جس کا اثر اس کے اولاد پر ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات اپنے پیارے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔